اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی چاہتے ہیں آپ سے، بِالسَّيِّئَاتِ برائی میں، قبل پہلے الحسنتی بھلائی کے، تو یہ لوگ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی چاہتے ہیں۔ وقد، اور تحقیق، خلط گزر چکی ہیں، من قبلہم المثلات، ان سے پہلے سزائیں، وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، آپ کا رب، لذو مغفرۃ، بڑا معاف کرنے والا ہے، للناس، لوگوں کو، علی ظلمہم، ان کے ظلم کرنے کے باوجود بھی، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے گناہوں کے باوجود ان کو بخشنے والا ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، آپ کا رب، لشدید، سخت، العقاب، عذاب دینے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔ منکرین قیامت کہتے ہیں، اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب جلد کیوں نہیں لاتے؟ اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو عذاب کے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ اس کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ فرشتے حق کے اور فیصلے کے ساتھ ہی آیا کرتے ہیں۔ جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت ایمان لانے یا توبہ کرنے یا نیک عمل کرنے کی فرصت و مہلت نہیں ملے گی۔ اس کے عذاب بڑے خطرناک، نہایت سخت اور دکھ دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر یہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دے کہ تیرا رب وسیع رحمتوں والا ہے، لیکن اس کے آئے ہوئے عذاب گناہگاروں پر سے نہیں ہٹائے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرا پروردگار جلد عذاب کرنے والا، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر لوگ، لولا، کیوں نہیں، انزل، نازل کی گئی، علیہ، اس پر، آیاتن، کوئی نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی۔ انما، بے شک، انت، آپ ہی، منذر، ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ، ہر قوم کے لیے، ہادٍ، ایک رہنما۔ بے شک اے پیغمبر، آپ تو صرف برے نتائج سے ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کا ایک رہنما ہوتا ہے۔ کافر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جس طرح اگلے پیغمبر معجزے لے کر آئے تو یہ پیغمبر کیوں نہیں لائے؟ مثلاً صفا پہاڑ سونے کا بنا دیتے، یا مثلاً عرب کے پہاڑ یہاں سے ہٹ جاتے اور یہاں سبزہ اور نہریں جاری ہو جاتی۔ بس ان کے جواب میں اور جگہ ہے کہ ہم یہ معجزے بھی دکھا دیتے، مگر اگلوں کی طرح ان کے جھٹلانے پر ان پر بھی اگلوں جیسا عذاب نازل ہوتا۔ تو آپ ان کی باتوں سے مت پریشان ہو جایا کریں، آپ کے ذمے تو صرف تبلیغ ہے، آپ ہادی ہیں، ان کے نہ ماننے سے تیری پکڑ نہیں ہوگی۔ ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ ہر قوم کے لیے رہنما ہوتا ہے، آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ اللہ ہی، یعلم، جانتا ہے، ما تحمل، جو اٹھائے ہوئے ہے، کلو، ہر انثیٰ، ایک مادہ۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے۔ وما، اور جو، تغیض الارحام، گھٹتے ہیں پیٹ، وما تزداد، اور جو بڑھتے ہیں، جو پیٹ سکڑتا ہے، بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر ایک چیز، عِندَهُ، اس کے ہاں، بِمِقْدَارٍ، ایک اندازے سے ہے، اس کے پاس ہر چیز ایک اندازے سے ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تمام جاندار، مادہ حیوان ہو یا انسان، ان کے پیٹ کے بچوں کا، ان کے حمل کا، اللہ ہی کو علم ہے کہ پیٹ میں کیا ہے۔ اسے اللہ خوب جانتا ہے، یعنی مرد ہے یا عورت، اچھا ہے یا برا، نیک ہے یا بد، عمر والا ہے یا کم عمر والا۔ چنانچہ ارشاد ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ جب کہ تمہیں زمین سے پیدا کرتا ہے اور جب کہ تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے ہوتے ہو۔ عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کا، والشہادت، اور ظاہر کا۔
الکبیر المتعال، بہت ہی بلند مرتبے والا۔ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے جو بندوں سے پوشیدہ ہے اسے، اور وہ بھی جو بندوں پر ظاہر ہے، اس سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ وہ سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، ساری مخلوقات اس کے سامنے عاجز ہے، تمام سر اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تمام بندے اس کے آگے لاچار اور بے بس ہیں۔ سواء، برابر ہے، منکم، تم میں سے، من اسر، جو کوئی چپکے سے کہے، القول، بات کو، تم میں سے کوئی بات چپکے سے کہے، ومن جہر بہ، اور جو کوئی پکار کر رہے اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ومن، اور جو مستخفٍ، چھپ رہا ہے، باللیل، رات کو، وسارب، اور چلتا ہے، بالنہار، دن کو۔ تو جو کوئی چیز چھپی ہے، ظاہر ہے، جو رات کو چھپ کر جو کام ہو رہے ہیں، دل میں چلتے پھرتے سب کاموں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اللہ کا علم تمام مخلوقات کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ پست بلند ہر آواز وہ سنتا ہے، چھپا کھلا سب جانتا ہے، تم چھپاؤ کھولو، اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ اللہ پاک ہے جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہوا ہے۔ قسم اللہ کی، اپنے خاوند کی شکایت لے کر آنے والی عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح آہستہ آواز میں بات کی کہ میں پاس ہی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن بات نہ سن سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قد سمع اللہ نازل کی، یعنی اس عورت کی یہ تمام سرگوشی اللہ تعالیٰ سن رہا تھا۔ وہ سمیع و بصیر ہے جو اپنے گھر کے تہہ خانے میں راتوں کے اندھیرے میں چھپا ہو اور جو دن کے وقت کھلم کھلا آباد راستوں میں چلا جا رہا ہو، سب اس کے علم میں ہے۔ لہو، اس کے معقبات، پہرے دار ہے، من بین یدیہ، اس کے آگے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے، اس بندے کے آگے اور پیچھے پہرے دار فرشتے ہیں، یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغیر، نہیں بدلتا، ما بقوم، کسی بھی قوم کی حالت، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا، ما، خود نہ بدل دیں، جو بانفسہم، اپنے نفسوں ہی کی حالت۔ تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ اس نفس نے، اس انسان نے خود کو بدلنے کی کوشش نہ کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے کامیابی چاہنے کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایفرٹس بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود انسان اپنی حالت بدلنے کے لیے کوششیں نہ کرے۔ وَإِذَا، اور جب اراد اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بقوم، کسی قوم سے، سوءً، برائی کا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کا کوئی ٹیسٹ لینا چاہتا ہے، اسے آزمانا چاہتا ہے، فلا مرد لہ، تو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اس کو، وما لہم، اور کوئی نہیں ان کا، من دونہ، من وال، اس کے سوا کوئی مددگار، اور اس کے سوا کسی کا بھی کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بطور نگہبان بندوں کے ارد گرد موجود ہیں، انہیں آفتوں اور تکلیفوں سے بچاتے رہتے ہیں، جیسے کہ اعمال پر نگہبان فرشتوں کی اور جماعت ہے جو باری باری آتے جاتے رہتے ہیں، رات کے الگ، دن کے الگ، جیسے کہ وہ دو فرشتے انسان کے دائیں بائیں اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، داہنے والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں والا بدیاں لکھتا ہے، اسی طرح دو دائیں بائیں، دو نگہبانی کرنے والے آگے پیچھے، پھر رات کے الگ، دن کے الگ فرشتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے، تم میں فرشتے پے در پے آتے جاتے رہتے ہیں، رات کے، دن کے، ان کا میل صبح اور عصر کی نماز میں ہوتا ہے، رات گزرنے والے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، باوجود علم کے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم گئے تو انہیں نماز میں پایا اور آئے تو نماز میں چور آئے۔ هو الذی، وہی تو ہے، یریکم البرق، دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوفاً، ڈرانے کو، وطمعاً، اور امید دلانے کو، وینشئ، اور اٹھاتا ہے۔ تو وہی اللہ ہے جو تمہیں خوف اور امید دلانے کے لیے آسمانی بجلی دکھاتا ہے، السحاب، بادلوں کو، الثقال، بھاری، دلوں میں امید پیدا کرنے کے لیے باری بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ بجلی بھی اسی کے حکم سے چلتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کے جواب میں کہا
کہ برق پانی ہے۔ مسافر اسے دیکھ کر اپنی تکلیف کے خوف سے گھبراتا ہے اور مقیم برکت و نفع کی امید پر رزق کی زیادتی کا لالچ کرتا ہے۔ وہی بوجھل بادلوں کو پیدا کرتا ہے جو بوجہ پانی کے بوجھ کے زمین کے قریب آ جاتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ اور پاکی بیان کرتا ہے الرَّعْدُ رعد بِحَمْدِهِ اس کی تعریف کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے مِنْ خِیفَتِهِ اس کے ڈر سے، وَيُرْسِلُ اور بھیجتا ہے الصَّوَاعِقَ کڑکنے والی بجلیاں، وَيُصِيبُ بِهَا پھر گراتا ہے ان کو مَن یشاء جس پر وہ چاہتا ہے۔ رعد اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور وہی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے پھر بھی جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ اور وہ جھگڑتے ہیں فِی اللَّہِ اللہ کے بارے میں، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، وَهُوَ اور وہ شدید المحال سخت پکڑنے والا ہے۔ مسند کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب بجلی بکثرت گرے گی، یہاں تک کہ ایک شخص اپنی قوم سے آ کر پوچھے گا کہ صبح کس پر بجلی گری، وہ کہیں گے فلاں فلاں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک مغرور سردار کے بلانے کو بھیجا۔ اس نے کہا، کون رسول اللہ؟ اور کون اللہ؟ اللہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا پیتل کا؟ قاصد واپس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ذکر کیا کہ دیکھیے، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ تو متکبر شخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نہ بلوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ جاؤ اور اس سے یہی کہو۔ اس نے جا کر پھر بلایا، لیکن اس مالون نے یہی جواب اس مرتبہ بھی دیا۔ قاصد نے واپس آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قصہ دوبارہ بیان کیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ بھیجا، اب کی مرتبہ بھی اس نے وہی پیغام بھیجا کہ ایک بادل اس کے سر پر آ گیا، کرکا اور اس میں بجلی گری اور اس کے سر سے کھوپڑی اڑ گئی۔ لہو اسی کو دعوت الحق کی پکارنا حق ہے، والذین یدعون اور جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، لا یستجیبون نہیں وہ جواب دیتے، لہم ان کا، اس کو پکارنا ہی حق ہے، اور وہ لوگ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیتے۔ بشیء کچھ بھی، الا مگر کباسط کفیہ جیسے کوئی پھیلا دے اپنے دونوں ہاتھ، الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ تاکہ پہنچ جائے، فاہ اس کے منہ میں، وما ہوا اور نہیں وہ ببالغہ اس تک پہنچنے والا، وما اور نہیں ہے دعاء الکافرین کافروں کی دعا، الا فی ضلال مگر گمراہی کے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والا نہیں ہے، اور کافروں کی پکار بے اثر اور ضائع ہے۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے لیے پکارنا حق ہے، اس سے مراد توحید ہے۔ پھر مشرکوں اور کافروں کی مثال بیان ہوئی کہ جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں خود بخود پہنچ جائیں، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ اسی طرح یہ کافر جنہیں پکارتے ہیں، جن سے امیدیں رکھتے ہیں، وہ ان کی امیدیں پوری کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کو یسجد سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعا خوشی سے، وکرہا اور ناخوشی سے، وظلالہم اور ان کے سائے بھی، بالغدو صبح کو، والآصال اور شام کے وقت، صبح اور شام کے وقت اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، من رب السماوات کون ہے رب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قل کہہ دیجئے، اللہ اللہ ہی ہے، قل کہہ دیجئے، افاتخذتم تو کیا تم بناتے ہو، من دونہ اس کے سوا، اولیاء کارساز، لا یملکون جو اختیار بھی نہیں رکھتے، لانفسہم اپنی ذات کے لیے، نفعا کسی نفع کا، ولا ضرا اور نہ کسی نقصان کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ۔ تو پھر پوچھئے، کہہ دیجئے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کارساز سمجھ رکھا ہے جو اپنے لیے کوئی نفع و نقصان کی قدرت نہیں رکھتے، تمہارے لیے کیا کریں گے؟ قل
کہہ دیجئے حل یستوی الاعمی، تو کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے، والبصیر اور دیکھنے والے؟ تو ان سے پوچھئے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ ام حل تستوی الظلمات، اور کیا برابر ہے اندھیرا والنور اور روشنی؟ ام جعلوا، تو یا وہ بناتے ہیں للہ اللہ کے لیے شرکاء شریک، تو کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں؟ خالقو، کہ انہوں نے پیدا کیا ہو، کخلقہ، کہ اس کے پیدا کرنے کی طرح، فتشابہ، پھر متشبہ ہوگی، الخلق علیہم، ان پر پیدائش۔ تو کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں؟ انہوں نے بھی کچھ مخلوق اللہ کی مخلوق کی طرح بنائی ہے کہ انہیں تخلیق کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ خالق، پیدا کرنے والا ہے، کل شیء، ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہ ایک ہی زبردست ہے۔